بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبہ ولکل امرئ ما نوى ودخل فيه الایمان والوضوء والصلاة والزکاة والحج والصوم والاحکام۔ وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته على نيته نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد والنية۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان یہ جو باب باندھ رہے ہیں، باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبہ، یہ باب امام بخاری نے اس سے پہلا جو باب گزرا کہ اس سے پہلے باب میں ان اعمال کا ذکر ہے جو دخول جنت کا باعث ہیں اور جنت میں جانے کا ذریعہ وہی عمل ہوتا ہے جو اخلاص اور حسن نیت کے ساتھ ہو۔ اس لیے امام بخاری نے اخلاص اور حسن نیت کا باب یہاں پر رکھ دیا۔ تو ما قبل کے باب سے اس باب کو مناسبت ظاہر ہے۔ اس باب کے اندر امام بخاری کا جو مقصود ہے وہ یہ بات بتانا مقصد ہے کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، سارے اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، خلوص و للہیت پر ہے۔ اور اس باب کو ذکر کرنے کے بعد امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے فدخل فیہ الایمان والوضوء والصلاة والزکاة والحج والصوم والاحکام۔ یہ 7 چیزیں امام بخاری نے ذکر فرمائی، 7 چیزیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کا مقصود یہ ہے، چونکہ اس سے پہلے آپ لوگ یہ بات بار بار پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ امام بخاری کے نزدیک اعمال ایمان میں داخل ہیں، جزء ایمان ہے، اور اعمال کے لیے چونکہ باب باندھا کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، تو ایمان بھی ان کے نزدیک، امام بخاری کے نزدیک عمل ہے۔ اس لیے امام بخاری نے فرمایا اپنے مذہب کے مطابق کہ اس میں ایمان بھی داخل ہو گیا، یعنی ایمان بھی عمل ہے، لہذا عمل کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے تو ایمان کا بھی مدار نیت پر ہوگا، لہذا اگر کسی شخص نے نیت نہیں کی تو اس کا ایمان صحیح نہیں ہوگا۔ تو امام بخاری اپنے مذہب کے مطابق بیان فرما رہے ہیں، اسی لیے فرمایا فدخل فیہ الایمان والوضوء والصلاة والزکاة والحج والصوم والاحکام۔ تو یہ سب کے سب اعمال بتا رہے ہیں صاحب کتاب وہ امام بخاری، اور عنوان باب تھا ان الاعمال بالنیہ، تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ سارے کے سارے اعمال ہیں یا ان کے علاوہ جو بھی اعمال ہیں وہ سب کے سب ان کا مدار نیتوں پر ہے، خلوص و للہیت پر ہے۔ انسان جیسی نیت رکھے گا ویسے ہی اس کو ثواب ملے گا۔ احناف کے نزدیک تمام اعمال کا مدار نیتوں پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ تمام اعمال کے ثواب کا مدار نیتوں پر ہے۔
یعنی ثواب تبھی حاصل ہوگا کہ جب آدمی نیت کر لے۔ ہاں کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اعمال نیت کے بغیر بھی وجود میں آ جاتے ہیں لیکن ثواب نہیں ملتا، جیسے کہ وضو ہے، آدمی نے نیت نہیں بھی کی لیکن وضو ہو جائے گا، کیونکہ قرآن نے فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ تو 4 ارکان وضو کو ادا کرنا، یہ وضو کرنا ہے۔ جب یہ وضو کرنا ہے تو وضو کا تو تحقق چاہے نیت نہ بھی کرے تب بھی وضو کا تحقق ہو جائے گا۔ لہذا وضو ایک ایسا عمل ہے کہ نیت کے بغیر بھی وجود میں آ جائے گا، کیونکہ وضو عبادت مستقلہ نہیں ہے، بلکہ وضو قرآن پاک چھونے، نماز پڑھنے کے لیے مشروع ہے۔ تو وضو تو ایک دوسری عبادت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، اور وہ اعمال جو دوسری عبادت کے لیے ذریعہ اور وسیلہ بنے، ایسے اعمال بغیر نیت ہی کے معرض وجود میں آ جاتے ہیں۔ ان کے تحقق کے لیے اور ان کے وجود میں آنے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں وہ اعمال جو کہ عبادت مستقلہ ہوں، جیسے کہ نماز ہے، تو اس میں نیت سب کے نزدیک شرط ہے کہ نیت کرے گا۔ یہ ہماری گفتگو عنوان باب سے متعلق تھی۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان صحت وضو میں نیت شرط قرار دیتے ہیں، ایسی امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کا بھی یہی مذہب ہے، جبکہ امام اعظم امام سفیان ثوری، امام اوزاعی کے نزدیک صحت وضو کے لیے نیت شرط نہیں ہے، اس لیے کہ وضو عبادت مستقلہ نہیں بلکہ وہ نماز کے لیے ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اور رہا ایمان، تو صحت ایمان کے لیے نیت شرط ہونا یہ حضرت امام بخاری کا اپنا مذہب ہے، کیونکہ امام بخاری کے نزدیک ایمان عمل ہے۔ ہمارے یہاں پر ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور تصدیق قلبی سے نیت کو کوئی تعلق نہیں۔ لہذا اگر کسی نے نیت بھی نہیں کی لیکن دل میں یقین کر لیا، سرکار کی تصدیق کی، تو وہ مومن ہے عند اللہ، اور زبان سے بھی اقرار کر لیا تو وہ عند الناس بھی مومن ہے۔ رہا نماز کا مسئلہ، تو صحت نماز کے لیے بالاجماع نیت شرط ہے، تمام ائمہ کا قول ہے۔ اور امام بخاری نے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا، تو صاحب نصاب جب مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ اپنے مال سے دے اور مال سے ادا کرے، تو ادائے زکوٰۃ کے وقت میں نیت زکوٰۃ رکھنا، دل میں نیت رکھنا کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، یہ کرنا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی شرط ہے۔ اگر مال سے اس نے نیت زکوٰۃ سے مال جدا تو کر دیا لیکن زکوٰۃ کی نیت اس کے دل میں نہیں تھی، تب بھی ہمارے فقہا نے فرمایا ہے کہ جب تک مال فقیر کے پاس محفوظ ہو اس وقت تک بھی نیت کر سکتا ہے۔ رہا حج کا مسئلہ، تو صحت حج کے لیے نیت ضروری ہے۔ حج کا معنی ہی قصد اور ارادہ کرنے کا ہے، لہذا نیت والی حدیث کے عموم میں حج داخل ہوگا۔ رہا روزہ، تو روزہ بھی تمام ائمہ کے نزدیک ہے
چاہے امام اعظم ہوں یا امام مالک ہوں یا امام شافعی ہوں یا امام احمد ابن حنبل ہوں یا دیگر ائمہ ہوں، تمام ائمہ کے نزدیک روزہ کے اندر نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ ہاں، رمضان کے روزے کی تعیین احناف کے نزدیک یہ ضروری نہیں، کیونکہ من جانب شارع تعیین ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اذا انسلخ شعبان فلا صوم الا عن رمضان، جب شعبان ختم ہو جائے تو رمضان کے سوا کوئی روزہ نہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص جس پر روزہ واجب ہو، ایسا شخص اپنے گھر پر رہ کر اگر نفل روزے کی نیت کر لے یا قضا روزے کی نیت کر لے، تب بھی چونکہ ماہ رمضان روزے رمضان کے لیے متعین ہے من جانب شارع، تو اس کے خطا کرنے کی بنا پر، نیت کسی اور کی کر لینے کی بنا پر بھی روزہ رمضان ہی کا ادا ہوگا۔ یعنی تعیین ضروری نہیں ہے، اگرچہ روزے کی نیت کرنا سب کے نزدیک ضروری ہے۔ تمام احکام میں نیت شرط نہیں ہے، بلکہ بعض احکام میں نیت شرط ہے، بعض احکام میں نیت شرط نہیں ہے، جیسے کہ طلاق ہے، اذان ہے، تلاوت ہے، دیگر اذکار ہیں، ان میں نیت شرط نہیں ہے۔ اس لیے امام بخاری کا یہ کہنا فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ وَالْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وَالْأَحْكَامُ، یہ امام بخاری کا اپنا مذہب ہے، احناف کا یہ مذہب نہیں ہے۔ ہم نے احناف کے مذہب کے مطابق تفصیلی گفتگو کر دی ہے کہ بعض احکام میں تو نیت شرط ہے، بعض احکام میں نیت شرط نہیں ہے۔ اس لیے سارے احکام امام بخاری کے مذہب کے مطابق عموم حدیث کے تحت داخل ہے، لیکن احناف کے نزدیک نہیں۔ امام بخاری نے یہاں پر عنوان باب میں آپ غور کریں تو 3 عنوان باب رکھے۔ ایک تو یہ ان الاعمال بالنیہ، کہ اعمال کا مدار نیت سے ہے، اعمال کا مدار نیت ہے، اعمال نیت سے ہے۔ اور دوسرا والحسبہ، اور خلوص للہیت سے ہے، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ یہ 3 عنوان باب امام بخاری نے یہاں پر رکھے ہیں۔ امام بخاری نے نیت جو عنوان باب رکھا ان الاعمال بالنیہ، اس پر دلیل پیش کرنے کے لیے ایک آیت کریمہ پیش کی ہے۔ فرمایا وقال اللہ تعالی قل کل یعمل علی شاکلتہ، اللہ نے ارشاد فرمایا تم اپنے نیت پر کام کرتے، قل کل یعمل علی شاکلتہ، فرما دو سب اپنے نیت پر کام کرتے ہیں، اپنے طریقے پر کام کرتے ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنے مذہب کے مطابق چونکہ الاعمال بالنیہ پر دلیل پیش کرنا تھی، اس لیے امام بخاری نے اپنے مذہب کے مطابق وہ تفسیر ذکر کی کہ اور فرمایا شاکلہ کا معنی یہاں پر، شاکلہ کی تفسیر نیت ہے۔ یعنی قرآن نے فرمایا قل کل یعمل علی شاکلتہ، اے محبوب تم فرما دو کل یعمل علی شاکلتہ، اے علی نیتہ، ہر ایک اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو امام بخاری نے اپنے مذہب کے مطابق شاکلہ کی تفسیر نیت سے کر دی، جبکہ احناف فرماتے ہیں، علماء احناف نے ذکر کیا ہے کہ امام لیث نے فرمایا کہ آیت کریمہ کے معنی یہاں پر نیت کے نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر اپنا آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک انسان اپنے اس طریقے پر عمل کرتا ہے جو اس کے اخلاق کے مناسب ہے۔ یعنی کافر اپنے اخلاق کے مناسب کام کرتا ہے،
اپنے اخلاق کے مناسب طریقے پر کام کرتا ہے، طریقے کے مشابہ ہے. یعنی کافر کا اخلاق یہ ہے، کافر کا طریقہ یہ ہے کہ جب اسے نعمت مل جاتی ہے تو شکر نہیں کرتا، اعراض کرتا ہے، اور مصیبت پہنچ جاتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. اور مسلمان اپنے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے، یعنی خوشحالی اسے مل جاتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور اگر پریشانی ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے. تو یہاں پر علی شاکلتہ کی تفسیر علی طریقتہ سے کی گئی. بہرحال امام بخاری نے قل کل یعمل علی شاکلتہ اس آیت کریمہ سے استدلال عنوان باب کا جو پہلا جز ہے ان الاعمال بالنیہ، اس پر استدلال اس آیت کریمہ سے کر لیا. امام بخاری نے ہر عنوان باب کے پر دلیل پکڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی حدیث یا کوئی نہ کوئی آیت کریمہ پیش کی ہے، جیسے کہ ان الاعمال بالنیہ پر یہ آیت کریمہ پیش کی تھی. اور امام بخاری علیہ رحمت و رضوان ایک حدیث ذکر کرتے ہیں آگے، نفقۃ الرجل علی اہلہ یحتسبها صدقۃ. یہ نفقۃ الرجل یہ مبتدا ہے اور صدقۃ یہ خبر ہے، اور علی اہلہ جو ہے یہ نفقہ سے کا متعلق ہے، اور یحتسبها یہ الرجل سے حال واقع ہے. تو معنی ہوگا مرد کا اپنی بیوی بچوں اور اپنے اہل پر خرچ کرنا اس حال میں کہ وہ اس خرچ کرنے کو باعث ثواب سمجھے، صدقۃ، تو ایسا خرچ کرنا یہ صدقہ ہے. اب امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے یہ حدیث ذکر فرمائی، اور اس حدیث کو ذکر کر کے مقصود امام بخاری کا یہ ہے کہ دیکھو مرد اپنی بیوی بچوں پر کچھ خرچ کرے اور وہ خلوص و للہیت کے ساتھ خرچ کرے، طالب ثواب ہو کر خرچ کرے. تو نبی کریم نے فرمایا صدقۃ، یہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، باعث ثواب ہے. اب اس حدیث پاک کے اندر یحتسبها کا ذکر ہوا، یعنی خلوص و للہیت کے ساتھ خرچ کرے. تو اب اس حدیث پاک سے امام بخاری نے استدلال کیا عنوان باب کے دوسرے جز پر. دوسرا جز تھا والحسبہ، یعنی اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور اعمال کا مدار خلوص و للہیت پر ہے. تو خلوص و للہیت پر دلیل پیش کرنے کے لیے امام بخاری نے اس عنوان کے اس جز پر دلیل پیش کرنے کے لیے امام بخاری نے حدیث کا یہ ٹکڑا ذکر کر دیا، نفقۃ الرجل علی اہلہ یحتسبها صدقۃ. اب مطلب کیا ہے اس حدیث پاک کا؟ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو خلوص و للہیت کا کتنا بڑا دخل ہے. اگر ایک آدمی ہے، ظاہر بات ہے اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، تو بیوی بچوں کا نان و نفقہ آدمی پر تو ویسے ہی واجب ہے، مرد پر ویسے ہی واجب ہے. اب جن کا نان و نفقہ واجب ہے، اس واجب کو ادا کرنے کے لیے اس نے اپنی بیوی بچوں پر خلوص و للہیت سے خرچ کیا، تو نبی کریم نے فرمایا یہ خرچ کرنا جو کہ واجب ادا کر رہا ہے، یہ خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے. تو امام بخاری اس سے استدلال اس بات پر کرنا چاہتے ہیں کہ جب واجب کی ادائیگی میں خلوص و للہیت ملحوظ ہو تو جب ثواب ہو سکتا ہے. تو جہاں پر کوئی بھی واجب کی ادائیگی نہیں ہو، انسان اپنی جانب سے خلوص و للہیت کے طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس پر کتنا ثواب ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ثواب کا مدار حسن نیت اور خلوص و للہیت پر ہے. ایسے ہی ہمارے محدثین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس حدیث کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرے، جیسے ایک دوسری حدیث آ رہی ہے، آئے گی
کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ثواب کی نیت سے خلوص و للہیت کے ساتھ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھ دے تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ ہمارے محدثین نے فرمایا کہ دیکھو ثواب ملتا ہے، کیوں؟ حالانکہ دیکھو وہاں پر بیوی کے منہ میں لقمہ رکھے گا، شہوت نفس بھی ہو سکتی ہے، اس کے باوجود منہ میں لقمہ رکھنے سے ثواب مل رہا ہے۔ تو جہاں پر کوئی بھی شہوت نفسانی نہ ہو وہاں پر آدمی اگر خرچ کرے اور دوسرے کے ساتھ خلوص و للہیت کے ساتھ دوسرے کو کھانا کھلا دے، کسی فقیر و غریب کو کھانا کھلا دے تو کتنا ثواب ہوگا، بدرجہ اتم اس پر ثواب ملے گا نا، جب یہاں پر اتنا ثواب حاصل ہو رہا ہے اسے۔ تو امام بخاری نے دوسرا جز جو ہے والحسبہ، اس پر دلیل پیش کرنے کے لیے امام بخاری نے یہ حدیث ذکر کر دی، نفقۃ الرجل علی اہلہ یحتسبها صدقۃ۔ ایک اور حدیث ذکر کر رہے ہیں امام بخاری، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولکن جہاد والنیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن جہاد اور نیت۔ یہ بھی ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کا حصہ ہے۔ یہ پوری حدیث اس طرح ہے، لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیہ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا۔ معاملہ یہ تھا کہ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے، لہذا اب فتح مکہ کے بعد مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا یہ ممنوع قرار دیا گیا۔ اب اس پر صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی، ان لوگوں کے دل میں یہ بات آئی جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی پہلے، تو ان کے دل میں یہ بات آئی یا رسول اللہ کہ ہم نے تو ہجرت نہیں کی ہے لیکن ہجرت کا ثواب ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت تو ممنوع ہے، ہجرت تو نہیں کریں گے، لیکن وہی ہجرت کا ثواب اگر تمہیں حاصل کرنا ہے تو دو طریقے سے وہ ثواب حاصل ہو جائے گا۔ ایک تو جہاد کر کے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو ہجرت کا ثواب ہو جائے گا، اور ایک یہ کہ نیت کو اچھا رکھو تو اچھی نیت سے بھی ہجرت کا ثواب مل جائے گا۔ یعنی تمہاری نیت تو ہے ہجرت کرنے کی، لیکن اب من جانب اللہ ہجرت کرنا ممنوع ہے، تو اب تمہاری خلوص نیت اور حسن نیت پر اللہ رب العزت تمہیں اجر دے دے گا۔ یہ ہے حدیث کا خلاصہ۔ سرکار نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں، ولیکن جہاد ونیہ، لیکن جہاد اور نیت ہے، یعنی جہاد کر لو گے یا نیت کا حسن رکھو گے، حسن نیت اور خلوص نیت رکھو گے تو اس سے اللہ وہی ثواب عطا فرما دے گا جو ہجرت کا تمہیں لوگوں کو ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ثواب تمہارا ختم نہیں ہوا ہے۔ سرکار نے فرمایا وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تم کو جہاد کے لیے طلب کیا جائے تو تم فوراً جہاد کے لیے کوچ کر لو۔ اس سے امام بخاری علیہ رحمت والرضوان نے اس بات پر استدلال کیا کہ عنوان باب تھا وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ لہذا اگر اب اس حدیث پاک کے ٹکڑے سے امام بخاری نے استدلال اسی پر کر لیا کہ انسان جس چیز کی نیت کرتا ہے وہی اس کے لیے ہے، یعنی اگر اس نے نیت ہجرت رکھی تھی لیکن ہجرت کر نہیں سکا تو ہجرت کا ثواب مل جائے گا۔ تو لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ جو عنوان باب باندھا تھا اس پر امام بخاری نے دلیل پیش کر دی۔ تو اس طریقے سے امام بخاری نے ترجمۃ الباب 3 معین کیے تھے اور ہر ترجمۃ الباب سے متعلق قرآنی آیت یا حدیث کا ذکر کیا۔ پہلا عنوان باب تھا الاعمال بالنیہ، اس کے لیے امام بخاری نے آیت کریمہ پیش کی قل کل یعمل علی شاکلتہ اے علی نیتہ، اور دوسرا عنوان باب تھا والحسبہ، تو اس پر امام بخاری نے حدیث ذکر کی تھی وَنَفْقَةُ الرَّجُلِ عَلَىٰ أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدْقَةً، اور تیسرا عنوان باب تھا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ،
اس کے لیے امام بخاری نے حدیث کا ایک ٹکڑا ذکر کیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن جہاد و نیہ۔ اب امام بخاری آگے حدیث ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ قال اخبرنا مالک عن یحیی بن سعید عن محمد بن ابراہیم عن علقمة بن وقاص عن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاعمال بالنیہ ولکل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا عبداللہ ابن مسلمہ نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا مالک عن یحیی بن سعید عن محمد بن ابراہیم عن علقمة بن وقاص، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی مالک نے روایت کرتے ہوئے یحییٰ ابن سعید سے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن ابراہیم سے، وہ روایت کرتے ہیں علقمہ ابن وقاص سے، عن عمر، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہم، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاعمال بالنیہ ولکل امرئ ما نوى، سرکار نے فرمایا اعمال نیتوں سے ہیں اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کر لے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہو، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے۔ یعنی جو اس نیت سے ہجرت کر رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، تو اب اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے، تو اس کو اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے کا ثواب اسے حاصل ہوگا۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا، اور جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے، یصیبھا کہ وہ دنیا کو پہنچ جائے یعنی دنیا کو حاصل کر لے، اور امرأۃ یا کسی عورت کے لیے یتزوجھا جس سے وہ نکاح کر لے، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کر لی، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ یعنی ہجرت تو اس کی ہو گئی، لیکن اس کو ہجرت الی اللہ کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اسے وہی چیز حاصل ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے، یعنی ہجرت کا ثواب اسے حاصل نہیں ہوگا۔ ایک اور، اب اس حدیث پاک کی تفصیلی گفتگو چونکہ ہم بخاری شریف کے ابتدائی حدیث جو ذکر کی گئی تھی وہاں پر ہم ذکر کر چکے ہیں، تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے، وہاں پر الفاظ حدیث میں کچھ اور الفاظ تھے، یہاں پر الفاظ حدیث کچھ الگ ہیں، کچھ الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ کہیں پر ہے انما الاعمال بالنیات، کہیں پر ہے الاعمال بالنیہ۔ یہ بدلاؤ جو ہے وہ موقع اور محل کے اعتبار سے، اگر متن حدیث میں اور اس کے متن حدیث کے مفہوم میں کوئی کمی واقع نہ ہو تو محدثین کے لیے یہ روا ہے کہ وہ الفاظ کی کمی بیشی کر سکتے ہیں، یعنی روایت بالمعنی کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی روایت، کسی سند سے کوئی وہی حدیث آئی تو الفاظ بدل گئے اور معنی ادا کر دیا، اور کسی دوسری سند سے وہی حدیث آئی تو الفاظ کچھ اور ہو گئے، اور کسی اور سند سے جب وہی حدیث آئی تو الفاظ کچھ اور ہو گئے۔ اس طریقے سے الفاظ بدلتے رہتے ہیں، تو یہ ائمہ حدیث کے لیے جائز ہے کہ وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ مفہوم حدیث میں کوئی وہاں پر خلل واقع نہ ہو۔ اب ایک اور حدیث ذکر کر رہے ہیں،
ایسی تو یہاں پر بھی الفاظ بدل گئے ہیں، پہلے جو کچھ حدیث آپ نے پڑھی اس کے الفاظ کچھ الگ تھے، کچھ ایک دو لفظ بدلے ہوئے ہیں، یہاں پر کچھ اور بدلاؤ ہے۔ ایسی کبھی کبھی محدثین کو جتنا یاد ہوتا ہے، پہلے بیان کی گئی حدیث تو اس وقت جتنا یاد تھا وہ بیان کر دیا، بعد میں کبھی حدیث ذکر کی پھر جتنا یاد تھا وہ بیان کر دیا، تو اس بنا پر بھی حدیث کا مفہوم تو نہیں بدلتا ہے لیکن الفاظ بدل جاتے ہیں۔ حدثنا حجاج ابن منہال، ہم سے حدیث بیان کی حجاج ابن منہال نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا شعبۃ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، قال انہوں نے کہا، اخبرنی عدی ابن ثابت، مجھے خبر دی عدی ابن ثابت نے، قال انہوں نے کہا، سمعت عبداللہ ابن یزید، میں نے عبداللہ ابن یزید کو سنا ہے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی مسعود، حضرت ابو مسعود سے، عن النبی، وہ روایت کرتے ہیں حضرت نبی کریم علیہ تحیۃ و تسلیم سے، قال سرکار نے ارشاد فرمایا، اذا انفق الرجل على اہلہ یحتسبها فہی لہ صدقہ، سرکار نے فرمایا جب مرد اپنے اہل پر خرچ کرے ثواب سمجھتے ہوئے، فہی لہ صدقہ، تو یہ خرچ کرنا بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ گفتگو ہم اس پر کر چکے ہیں کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، مطلب ظاہر ہے کہ مرد پر اپنی بیوی بچوں کا نفقہ تو واجب ہے، اب واجب ادا کرے گا ان پر خرچ کر کے تو واجب ادا کرنے میں بھی صدقے کا ثواب مل رہا ہے، تو جہاں پر واجب ادا کرنا نہ ہو، کسی غریب اور فقیر یا کسی محتاج پر ایسے ہی فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہو تو ثواب صدقہ وہاں پر بدرجہ اولا ہوگا۔ ایسے ہی ایک اور حدیث امام بخاری ذکر کرتے ہیں، حدثنا الحکم ابن نافع، ہم سے حدیث بیان کی حکم ابن نافع نے۔ تو پہلی جو حدیث ذکر کی تھی اس میں نیت سے متعلق تھی، الاعمال بالنیہ، تو عنوان باب کے پہلے جز پر اس حدیث سے استدلال ہو گیا۔ پھر دوسرا تھا الحسبہ، عنوان باب کا دوسرا حصہ الحسبہ تھا، اس پر یہ حدیث ہو گئی، اذا انفق الرجل علی اہلہ یحتسبها فہی لہ صدقہ۔ اور تیسرا عنوان تھا وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اب اس پر حدیث پاک ذکر کر رہے امام بخاری، فرماتے ہیں حدثنا الحکم ابن نافع، ہم سے حدیث بیان کی حکم ابن نافع نے، قال انہوں نے کہا، اخبرنا شعیب عن الزہری، ہمیں خبر دی شعیب نے روایت کرتے ہوئے امام زہری سے، قال انہوں نے کہا، حدثنی عامر بن سعد، مجھ سے حدیث بیان کی عامر ابن سعد نے، عن سعد ابن ابی وقاص، وہ روایت کرتے ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص سے، انہو اخبرہ، کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے عامر ابن سعد کو خبر دی، کیا خبر دی؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انک لن تنفق نفقة تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا حتی ما تجعل فی فم امرأتک، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، انک لن تنفق، تو ہرگز خرچ نہیں کرے گا، نفقتاً تھوڑا سا بھی خرچ، ایسا کوئی تھوڑا سا بھی تو خرچ نہیں کرے گا، تبتغی بہا، جس کے ذریعے سے تو وجہ اللہ، رضائے الہی تلاش کرے، رضائے الہی کا طلبگار ہو، الا، مگر تو خرچ نہیں کرے گا، مگر اجرت علیہا، تجھے اس پر اجر دیا جائے گا، حتی ما تجعل فی فم امرأتک، یہاں تک کہ جو تم اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ رکھ دو، اس لقمے، یہ ایک لقمہ رکھ دینا، اس پر بھی نبی کریم نے فرمایا کہ ثواب ملے گا۔ اب یہاں پر نیت سے یہ معلوم، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر خلوص و للہیت مقصود ہو، وجہ اللہ، رضائے الہی مقصود ہو، تو ایسی صورت میں بیوی کے منہ میں اگر کسی نے لقمہ رکھ دیا، جو کہ جہاں پر شہوت نفسی بھی ہو سکتی ہے،
اس کے باوجود صدقے کا ثواب ملے گا۔ اب اگر جہاں پر شہوت نفسی نہیں ہو سکتی وہاں پر کسی غریب اور فقیر پر خرچ کر دیا تو پھر صدقے کا ثواب بدرجہ اولا اور بدرجہ اتم ملے گا۔ تو یہ گفتگو ہوئی اور باب یہاں پر مکمل ہوا۔ اب اگلا باب امام بخاری باندھ رہے ہیں، باب قول النبی الدین النصیحۃ للہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم وقولہ تعالی اذا نصحوا للہ ورسولہ، لیکن اس پر ہم گفتگو انشاءاللہ اگلے دن